إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن النفس لأمارة بالسوء وقال جل في علاه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وقال سبحانه فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى تمام تعریف ساری حمد و ثناء عظمت کبریائی بڑائی مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت ذوالجلال واحد لا شریک کے لیے لائق اور استحقاق ہے جو اس سارے جہاں کے حقیقی مالک اور خالق اور رازق اور مدبر اور حاکم بھی ہے جس کی طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی کیونکہ وہ ایک ہی اور اکیلا حقیقی مددگار پالنہار مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع و بار کے صفات کے حامل ہے اور اس اللہ رب العالمین ذوالجلال کے علاوہ سبھی کے سب اسی کے مخلوق اسی کے بندے اسی کے مدد کے فقیر محتاج رہتے ہیں ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 111 اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 جو اس کا موضوع انشاءاللہ اپنے خطبے میں آپ کے اور ہماری زندگی کے ایک اہم مدعے پہ پیش ہونے والی ہدایت قرآن اور سنت سے دی گئی سو اس کے اوپر غور فکر کرنے کے لیے ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پہلی بات جو آیت آئی آپ کے سامنے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها قیامت کے روز ہر ایک نفس آتی اور اپنی اپنی حجت کرتے رہتی ہے اللہ کے سامنے حجت کس لیے کرتی ہے تاکہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے اور سمجھتی ہے کہ دنیا والوں کے ساتھ جیسا گفتگو کر کے ایک دوسرے کو کبھی جھوٹ دھوکہ باتوں کے مختلف امور کر کے اس طریقے سے وہاں پر بھی معاملہ چلنے والا ہے وہاں پر تو معاملہ اس طرح ہونے والا ہی نہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ چیز کو برحق رکھا ہے کہ آپ کی نفس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی آپ کا میٹر دوسروں سے تعلق نہیں رکھا گیا میں نے اہتدى فإنما يهتدي لنفسه جو ہدایت پائے گا وہ اپنے خود کے لیے اور نفس سے مراد کیا ہے جب انسان کی جان جسم سے جڑی ہوئی ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے اور جب علیحدہ ہوتی ہے اس کو روح کہا جاتا ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت جو نفس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نفس آپ کی اور آپ کو ہی ذمہ داری دی گئی کہ آپ اس کو بچاؤ یا اس کو ڈوباؤ ہلاکت میں ڈالو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں حدیث نمبر 223 پہ ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطہور شطر الایمان پاکیزگی آدھا ایمان ہے والحمد للہ تملأ المیزان انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا بندگی میں یہ ترازو کو بھر دیتی ہے یعنی کہ اللہ کی حمد اور تعریف کرنا والحمد للہ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید آسمان اور زمین کو درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ بھر دیتی ہے یعنی کہ ایک گواہی اور ایک نیکیوں سے والصدقۃ برہان انسان صدقہ دینا ایک پروف ہے ایک دلیل ہے ایک ثبوت ہے کہ اس بندے کے دل میں آخرت پر اور اللہ پر یقین اور سچائی مانا ہے آخرت کی ملاقات سے اور صدقہ دے کر یہ پروف کر دیا ہے کہ اللہ کے اوپر اس کو بھروسہ اور اعتماد ہے اور اللہ کی بات پر عمل کر رہا ہے
الصلاۃ نور، نماز انسان کے لیے نور اور ہدایت ہوتی ہے، والصبر ضیاء، اور صبر انسان کے لیے روشن کرنے والی چیز ہے زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ پھر اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمائے؟ کل الناس یغدو، سارے لوگ دنیا میں نکل آئیں گے تو دو سودا ہوگا، ایک فائدے کا اور ایک گھاٹے کا۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر کوئی دنیا میں نکلتا ہے اور سودا اپنے نفس کا کرنے والے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فمعتقها او موبقها، یا تو سودے کو اس کو کامیابی سے نکال کر آتا ہے اپنی جان کی ویلیو، فمعتقها، اس کو آزاد کر دے کے آئے گا جہنم سے، یعنی کہ نیک صالح عمل توحید کے ساتھ۔ یہ زندگی میں آپ کو اور ہمارا مدعا اور پیشہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو اور ہم کو بھیجا ہے۔ کیا ہے مقصد؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، پہلے کام یہ کرو کہ اپنے آپ کو بچا لو، پہلے اپنے آپ کو، واہلیکم، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، کس چیز سے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہاں پر آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مقصد زندگی کا اہم مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد میں کامیاب ہو گئے تو کبھی کوئی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر دوسرا معاملہ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فمعتقها او موبقها، یا اپنی جان کو آزاد کر دے گا جہنم سے وہ عمل کر کے، یا تو سودا گھاٹا نقصان کا کر کر فموبقها، اس کو جہنم میں ڈبا کر لے کر آتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کی ذمہ داری پہ یہ نہیں رکھا ہے نہیں سب جنے ایسا کرے تو آپ بھی کرنے میں کامیاب ہو جانا، نہیں، آپ کو اپنے نفس سے تعلق رکھا کہ آپ اپنے خود کے ذمہ دار ہیں، اور اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری لیا، اپنی نفس کی اصلاح کی، تو کون برا باقی رہے گا؟ کسی اور کی ذمہ داری تو بعد میں ہے مگر پہلے اپنے آپ کی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمائے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ آرڈر کرتی ہے کس چیز کے طرف؟ برائی کے طرف۔ خواہشات بہت آتے ہیں، اس لیے خواہشات کو روک تھام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نازعات آیت نمبر 40 میں کیا فرمائے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اللہ کا ڈر اس کے دل میں قائم رکھا ہے اور نفس کو اس کے حرام خواہشات سے روک تھام کر کے اس کو پکڑ کے رکھا ہے، باندھ کر رکھا ہے، یہی تو جہاد ہے زمین پر، نفس کا جہاد کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اللہ کا ڈر قائم کیا اپنے دل میں اور خواہشات جو حرام کے طرف نفس کھینچ کر لے کر جا رہی ہے اس کو روک تھام کر کے پکڑ کر رکھا ہے کہ نفس تو اللہ کی بندگی کے لیے، گندگی کے لیے نہیں، اس کو وہیں روک تھام کر کے اس کو پکڑ کر رکھا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ لوگ کو جنت کی حقداری ہے، یہ ان کا ٹھکانہ جنت رہے گا۔ کیوں؟ یہ لوگ کا اللہ کا ڈر غالب ہوا ہے ان کے خواہشات اور رغبات پہ۔ اس لیے عربوں کے پاس علماء کہتے ہیں الرجل کالم للرجولہ، مرد اور پوری مردانگی اس کی کس میں ملتی ہے؟ من یملک نفسہ عند الرغبۃ والرہبہ، جو اپنے آپ کو روک تھام کرتا ہے، جوش اور جذبات جو اس کو ابھارتے ہیں اس میں بھی قابو کرتا ہے، اور جو خواہشات حرام کی طرف اس کو کھینچ کر لے کر جاتے ہیں اس میں بھی قابو کرتا ہے۔ اصل امتحان تو یہی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں اس نفس کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمائے، اور یہ بھی بتائے کہ ہر کوئی نفس قیامت کے روز اپنی حجت کرنے کے لیے وہ اکیلی ٹھہرے گی، اس کے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ یوم لا یغنی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ کوئی والد اپنے اولاد کو بچا سکتا ہے وہاں، نہ کوئی اولاد اپنے باپ کو، ماں باپ کو بچا سکتے ہیں۔ ان وعد اللہ حق، معاملہ تنہائی کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری آیت میں کیا فرمائے؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ کے طرف سے تم کو روشنی اور ہدایت مل چکی ہے قرآن اور سنت سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو یہ بصیرت کھول کر اپنی روشنی حاصل کیا اس قرآن سنت سے، گویا کہ وہ اپنے خود کے لیے روشن کیا ہے اپنا راستہ۔ ومن عمی، جس نے اندھا مارا ان چیزوں کو، فعلیہا، تو اس کو ہی بھرپائی کرنا پڑے گا۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کہ یہ نفس ہمیشہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دنیا والوں کو دیکھ کر اپنے اندر بہت سی چیزوں کی طرف
انسان کو گھسیٹ کر لے کر جاتی ہے. اور یہ زندگی کے اندر مومن کا پیشہ کہ صبر اور روک تھام کر کے جینا ہے. صبر صرف اس کا نہیں ہوتا ہے جب مصیبت، بخار، بیماری، حادثات ہوتے، اس کا صبر تو ایک حصہ ہے، اور وہ حصے میں بھی اللہ کی تقدیر پر ایمان لا کر قدر اللہ ما شاء فعل، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی ناراضگی، دل میں اطمینان نہیں، دل میں ایک اس طریقے کا ناشکر پن کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتا. نعوذ باللہ، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا مومن کا پیشہ نہیں. تقدیر کے اندر بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی بیان فرمائیں اور ذکر کریں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے ایک جیل اور قید خانہ ہے. کیوں؟ اسلام کی تعلیمات کی پابندی کرتا ہے تو اس کو ہر چیز اپنی منمانی کرنے کی خواہش نفس کو نہیں لگام لگا کر اس کو اس طریقے سے چھوڑتا نہیں، بلکہ لگام لگا کر رکھتا ہے. لوگ اپنے خواہشات پورے کر لیتے ہیں، اس کے سامنے اس کے دل میں بھی ایک تڑپ اور خواہش پڑ جاتی ہے، کیونکہ ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے، تو وہ اس کے باوجود اپنے آپ کو روک تھام کر کے رکھتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا الدنیا سجن المؤمن، مومن کا جیل اور قید خانہ ہے. وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. یہ کیوں؟ وہ اپنی منمانی کر کے اپنی خواہشات جو چاہا اس طریقے سے کرتے رہتا ہے. مومن ویسا نہیں کر سکتا. اس لیے حسن بصری کے پاس تابعین کے بڑے امام تھے. ایک یہودی آ کر کہا، اے امام، تم تو کہتے ہیں کہ تمہارے نبی سچے ہیں، اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ دنیا جنت ہے کافر کے لیے اور مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے. مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ مسلمان عیش و آرام میں پوری دنیا کے مالک بن گئے، اور ہم یہود کافر لوگ ہیں اور ہم بہت تنگ زندگی سے گزر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، تو جواب کیا دیے؟ قال یا هذا ان هذه الدنيا مقارنة بما أعده الله لنا یہ سجن وقید. اے یہودی، اگر تو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جو جنت رکھا اور دنیا کا ویلیو جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں، ہم تو بالکل پیک ہے، قید میں ہے. وہاں پر اپنے خواہشات کرنے کے لیے اللہ ہم کو جنت میں مقام رکھا، دنیا میں نہیں، اور ہم اپنے آپ کو یہاں قید کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے مقابلے یہ ہمارے لیے بالکل چھوٹی لمٹ چیز ہے. اور اگر تو تیری یہودیت کے کفر کے باوجود دیکھتا ہے کہ دنیا تیرے لیے قید ہے، نہیں ہے، تیری جہنم کے ٹھکانے سے یہ تیرے لیے جنتی ہے. یہاں پر یہ سمجھ جانا. تو یہاں پر آپ کی اور ہماری ذمہ داری دوسروں کو کاؤنٹ کرنا، دوسروں کی برائیاں گننا، دوسروں کے پیچھے لگنا، اپنی اصلاح میں اتنا وقت لگا دے تو کتنا اچھا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نصیحت کرو مگر سچے دل سے اپنے خود کی اصلاح کرنے کی بھی فکر کرو، کیونکہ کل کے دن کوئی دوسرے کو تکلیف نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے فَيَوْمَئِذٍ، اس دن لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس کی عذاب کی جگہ دوسروں کو عذاب میں نہیں لیا جائے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کو قید کرنے کا جو معاملہ رہے گا قیامت کے روز جہنم میں، کیونکہ قید کیے جاتے ہیں. جیسا سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرمائے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ، مجرمین پہچانے جائیں گے ان کی برائی، ان کی کوتاہی اور کفر کی علامات سے وہاں پر، تو ان کو کس حالت میں اٹھایا جاتا ہے؟ جہنم کے طرف. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ، پیشانی اور پیر سے. جیسا کوئی بکرے کو بن کر بھننے کے لیے لے کر جاتے ہیں، اس طریقے سے پیشانی سے گھیٹی اور پیر سے گھیٹی اس طریقے سے لے کر جائے گا. دوسری آیت میں بھی آیا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ لوگ جہنم میں ان کے چہروں پہ گھسیٹ کر لے کر جائے گا. اللہ محفوظ کرے ہم سب کو اس پر پناہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ سچ ہونے والا ہے. آپ کبھی دوسروں کی زندگی کے خواہشات اور یہ آرام کو آرام مت سمجھو. جو لوگ فجر کی نماز کو سوتے رہتے ہیں اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت آپ کی نیند عذاب بنے گی، آپ کے لیے بہتر نہیں تھی آپ کے لیے اس وقت نیند. اس لیے آج سیکھو کہ نفس کی خواہش چاہے نیند رہے، قربان کر کے نماز کے لیے اپنے وقت میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے.
اور اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو حاضر رکھیے اور گندگی سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کر توبہ اختیار کیجیے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یوسف علیہ السلام جو سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرمائے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور جس گھر میں یوسف علیہ السلام پرورش حاصل کیے اور جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، وہاں کی وزیر کی بیوی تھی، اور اس نے یوسف کے طرف بری نگاہ سے، برے ارادے سے اپنے سارے معاملات بندوبست کر کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، سارے دروازے لاک ہو گئے، سیکیورٹی ہو گئی، اور وہ تنہا ہے اور یوسف تنہا ہے، اور کہتی ہے میں آپ کے لیے تیار ہو کر آئی ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ برائی اور زنا کے لیے۔ آپ کو معلوم اس وقت یوسف علیہ السلام نے ایک ایسا عمل کیا جو سارے نوجوانوں اور لوگ اور جو اکثر حضرات اپنی نفس کے خواہشات کو روک تھام نہیں کرتے، اور آج کل کے ماحول میں بڑی خرابی اور برائی موبائل کے ذریعے سے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو رشتہ چلتا ہے، محبت کے بہانے، عاشقیت کے بہانے، بے حیائی کے بہانے، یہ بہانے کل کے دن چلنے والے نہیں۔ اللہ کی بندگی اور ڈر کو قائم کیجئے، آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے ہیں یوسف کے تعلق سے، اور قرآن بھی یہی بیان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو اس وقت اس برائی کے لیے کتنے بہانے تھے جانتے ہیں؟ پہلی چیز، وہ جوان اور شادی شدہ نہیں تھے، خوبصورتی حسن اللہ نے دیا ہے، تنہا ہو چکے ہیں، سیکورٹی ہو گئی ہے، اور وہ خود یوسف علیہ السلام کی طرف آفر آ چکا ہے۔ 6 نمبر 7 کہتی ہے وقالت هیت لک، میں سنگار میک اپ کر کے پوری تیاری آپ کے لیے کر کے آئی ہوں۔ پھر وہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں، وہ وزیر کی بیوی۔ وزیر کی بیوی تو وزیر کوئی ایسی ویسی عورت کو نہیں لے گا، بہت خوبصورت عورت کو ہی لے گا۔ پھر نمبر 9 کہ یہ یوسف علیہ السلام کی مالک ہے اور وہ ان کا غلام ہے، اور غلام کو مالک کی بات سننا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس وقت یوسف علیہ السلام کیا جواب دیا؟ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اور ایک 10واں ریزن کیا تھا؟ لَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ، اگر اس چیز کے طرف نہیں آئیں گے تو قید خانہ جیل میں آپ کو ڈالا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام سارے نوجوانوں پہ حجت قائم کر کے کہہ دیے ہیں قال رب السجن احب الی، اللہ جیل میں جانا، قید خانے میں رہنا میرے لیے لاکھ درجے بہتر ہے کہ ایسی برائی کر کے تجھ کو ناراض کرنا۔ یہ 10 بہانے ملنے کے باوجود بھی اپنے آپ کی اس برائی اور بے حیائی سے اور گناہ سے آپ اور ہم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ خواہشات کو روک تھام کرو، اللہ کے سچے بندے بنو۔ اللہ تعالیٰ جیسا فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اللہ کی عظمت جان کر مقام پہ اپنے آپ کو روک تھام کیا برائی سے اور خواہشات سے حرام کے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفس کو روک تھام کر کے بند کیا ہے، اس کو پابند کر دیا ہے خواہشات کی طرف جانے سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت لینا ہے تو جنت کے لیے بھی محنت کرنا پڑتا، جنت کے لیے بھی بہت صبر کرنا پڑتا، جنت کے لیے بہت قربانی دینا پڑتا۔ آج بہت سے لوگ اس طرح گر پڑے ہیں کہ خواہشات جدھر کی ہوا ادھر کی رخ کرتے ہیں، جو خواہش میں آیا وہی کرتے ہیں، جو من میں آیا اپنی لذتیں اور اپنی زندگی کے عیش و آرام کو طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس نزدیک کیا جواب دیں گے؟ جو اس طریقے کے لوگ ہیں یہ لوگ اللہ کی نظر میں بھی گئے گزرے ہیں۔ مقام آپ کا دنیا والوں کی تعریف، دنیا والوں کی نزدیک آپ کا مقام، آپ کا شان، یہ کام آنے والا نہیں، کیونکہ آج دکھاوے کی زندگی ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کو شو آف کرنے میں اپنا مقام مرتبہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی سے، اپنے گھر سے، اپنے بنگلے سے، اپنی جاگیر سے، اپنی دولت سے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کرے، کوئی بھی رہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، صرف مختلف قبیلے میں مختلف مقامات سے جڑا ہے تاکہ تعارف ہو جائے، صرف اس سے بڑھ کے نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ اللہ کے نزدیک تم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈر رکھنے والا ہے، اللہ سے
ڈر کر گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہے۔ اگر اپنے آپ کو زندگی میں کامیابی لیتے ہیں تو اپنی نفس کو لگام لگانا ضروری ہے۔ اگر یہ نفس کو لگام نہیں لگیں گا تو پھر شاید یہی آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جائے گا۔ تابعین کرام کہتے تھے بعض ما جاہدت نفسا علی امر اشد من مجاہدتی علی نفس ولیتها، میں نے کوئی چیز پر اتنی محنت تھکا نہیں جتنا اپنے نفس کو سدھارنے اور اس کی نیت کو ٹھیک کرنے میں جتنا مجھے تھکن اور مشقت لگی ہے۔ کیوں؟ وہ روک تھام کرنا چاہتا ہے اور نفس خواہشات کی طرف بھاگ دوڑ کرنا چاہتی ہے۔ تو اس لیے آپ کی اگر خواہش ہے تو کم سے کم ایسی خواہش کیوں نہیں پیدا کرتے کہ میں آیا ہوں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میری خواہش ہے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، مجھ کو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو معاف کر دے، مجھ کو خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک میں اس حالت میں لوٹ کر نہیں جاؤں جس حالت سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے پاک صاف، تو مجھے لوٹنا ہے پاک صاف۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے مومن کی نفس کے بارے میں؟ مومن کی نفس کیا ہے؟ سورہ قیامہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، پہلی آیت تو لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ عربی زبان میں لا کا لفظ ہوتا ہے منفی پہلو کے لیے، نعم جی ہاں، لا نہیں، مگر یہ آیت میں آپ تعجب کریں گے، قرآن کی تفسیر ساری کھول کر دیکھیے، لا اقسم بیوم القیامہ ہے لفظ، مگر قرآن کی تفسیر میں آپ کھولے تو دکھیں گا قیامت کے دن کی قسم ہے۔ پھر دوسرا لفظ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس نفس کی قسم نہیں کھاتا ہوں، بلکہ اس طریقے کا لفظ ہے عربی میں، مگر ترجمے میں آپ کو ملیں گا قسم ہے اس نفس کی، لوامہ مطلب بلیم، جو ملامت کرتی ہے، ڈانٹتے رہتی ہے، وہ مومن کی نفس ہوتی ہے۔ اگر خیر کریں گے تو آپ کو نفس ڈانٹ کر کہے گی بھائی آپ تو ہوٹل میں کھانے کے لیے بے حساب خرچ کرے اپنے پیٹ کے خواہش کے لیے، منہ کی خواہش کے لیے، اور اللہ کے راہ میں صدقہ کرے تو اتنا ہی کرنا آیا، ڈانٹتی ہے، خیر کری تو بھی ملامت کرتی ہے یہ نفس۔ اور اگر برا کریں گی تو نفس اور ڈانٹ کر کہیں گی اللہ سے نہیں ڈرے، کل کے دن اللہ کو کیا صورت دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ نعمت دیا تو اس کا ناشکر اپن میں استعمال کرتے، تو وہ ڈانٹتے رہتی ہے، مومن کی نفس ہے۔ تو یہ منفی پہلو سے اللہ تعالیٰ مثبت جواب دیا ہے۔ کیا مطلب کہ منفی پہلو سے بھی انسان جواب دے سکتا ہے مثبت۔ اس کی مثال آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز کی قسم کھاتا ہے پروردگار، تو وہ قسم اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے جو چیز سے چاہا، مگر ہمارے اور آپ کے لیے صرف اور صرف اللہ کی قسم جائز ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں، حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر منفی پہلو سے مثبت جواب، سوچیے آپ اپنے یہی محلے کے کئی لوگ 20 سال پہلے انڈیا چھوڑ کر مائیگریٹ ہو گئے، امریکہ چلے گئے، پورے خاندان گھر والے سب بیچ بچا کر وہیں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کے 40 سال کے بعد آپ ان کو مسجد میں مل کر دیکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی آپ انڈیا میں، تو ایک منفی پہلو سے جواب دے کر مثبت جواب دے سکتا ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں۔ یہ منفی پہلو ہے، مگر جواب کیا ہے کہ ہاں میں ہوں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، سامنے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں کہ وہ اہم ہے، وہ تو اہم ہی ہے۔ اور کسی مومن کی نفس جو لوامہ نفس ہے، جو نفس ڈانٹتے رہتی ہے، مجھے اس کی اہمیت کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، وہ تو مومن کی نفس اللہ کے نزدیک بہت اہمیت والی ہے۔ یہ چیز کی سمجھ اگر آ گئی تو انسان دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی ویلیو دیا، میں اپنی ویلیو کیوں کم کر کے گرا لوں؟ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ جو میرے لیے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی چیز چاہتا ہے، میں اللہ کی چاہت میں کیوں نہیں جڑ جاؤں؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے آپ کا توبہ قبول کر کے آپ کو درگزر کر دے، مگر یہ گنہگار بندہ، خواہش پرست بندہ توبہ لے کر آ رہا ہی نہیں۔ معاف کرنے والا پروردگار تیار ہے اور آپ کو خواہش کر رہا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ توبہ لے کر آ جاؤ، آپ کو فوراً معافی ملنے والی ہے۔ پھر اسی آیت میں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا،
اللہ چاہتا ہے توبہ آپ کا قبول کرے، اور خواہش پرست لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ خواہشات میں ملوث ہو کر برائی کے اندر مل کے کریں۔ تو کیا ہوا نتیجہ؟ آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ کیا اپنے نفس کو اس طرف لے کر گیا جدھر اس کی پاکیزگی اور نجات ہے، یا اس طرف لے کر گئے جس کی طرف آپ کی ہلاکت اور بربادی ہے؟ اس لیے مومن اپنی نفس کی ذمہ داری کی بہت بخوبی اس کو وقت دینا چاہیے۔ کبھی کبھار کچھ وقت اپنے خود کا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آج اپنا حساب کتاب کر لیں گے نا تو کل کے دن تھوڑا حساب آسان دکھیں گا کہ آپ پہلے سے فکر کر کے گیج کر رہے تھے، مگر غافل رہیں گے تو اچانک کا حساب آپ کو اور ہم کو پریشان کر سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر مومن کے اندر یہ نفس کے معاملے کے اندر اپنی اخلاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے خاطر نہیں، اپنے جذبات کے خاطر نہیں۔ آج کتنے لوگ اپنے معاملے کے اندر کوئی برداشت چیز گوارا نہیں ہوتی، ان کے خوشی کے مطابق، ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہوا، دیکھیے ان کا ریاکشن، جوش، طیش، غصہ، جہالت، گالی گلوچ سب نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ نفس کا اعتبار کہ میرے کو ایسا بولتے، میرے ساتھ ایسا کرتے، تو اپنی شان کی بڑائی کے بجائے آپ اللہ کے لیے اپنی یہ چیز کو رکھتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اور زندگی بھر آپ کا پیشہ کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذاته قط، اللہ کے نبی ایور نیور کبھی بھی زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی اپنی ذاتی بدلہ کسی سے چکائی ہی نہیں۔ آپ کے ساتھ مار پیٹ ہوئی، گالی گلوچ ہوا، منہ پر ٹھوکا گیا، مٹھی پھینکے گئی، پتھرم بازی کی گئی، مکہ والے کیا نہیں کرے، پھر جب مکہ کو آئے کیا کہے، جاؤ تم لوگ سب آزاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بزدل تھے جو اپنا بدلہ نہیں لیتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں تھے۔ آپ کو اور ہم کو ایک سکھانے کا طریقہ ہے کہ میری سنت زندگی میں اپنی ذاتیت کے لیے غصہ طیش نہیں، اللہ کی بڑائی کے لیے غصہ لیتے تھے۔ غصہ نہیں آتا تھا، آتا تھا۔ کس حالت میں؟ دیکھیے صحابی کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی سونے کی ہے، غصے میں آ کر نکال کر پھینک کر کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی جان بوجھ کر جہنم کا کوئلہ اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے کیا؟ غصہ اللہ کی خاطر ہوا۔ آج ہمارے غصے اللہ کی خاطر نہیں ہے۔ گھر میں اولاد نماز چھوڑ کر بے نمازی ہو گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی غیبت، نمیمت، حرام مال، بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر غصہ تیزی اور طیش نہیں آتا ہے، مگر آپ کی مرضی کے خلاف پکوان غلط ہوا، وہ ٹائم پہ نہیں ملا، اس پہ نہیں ملا، دیکھیں آپ کا جلال اور غصہ۔ کیوں؟ آپ پیدا ہوئے اپنی بڑائی کے لیے یا اللہ کی بڑائی کے لیے؟ ذرا تو سوچئے، آپ اپنی بڑائی کب تک کریں گے؟ یہی بڑائی تو جہالت اور تکبر پر لگ جا کر ابلیس کو جہنم میں پہنچائے، اور ابلیس کی سنت پیروی کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ نفس کو لگام لگاؤ کہ اللہ کے بندگی کے لیے آیا ہوں میں، اور اللہ کی بندگی کا معنی کہ حکم اللہ کا چلیں گا میرے پر، میرے مال پر، میرے خواہشات پر، یہ نہیں کہ اپنی منمانی کرنے کے لیے اور جو چاہا میں کر لوں گا۔ کون پوچھتا؟ علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے تھے الیوم عمل ولا حساب۔ وہ خود کبھی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے اور اپنی داڑھی سے اپنے آپ کو کھینچ کر کہتے ہیں جو دیکھنے والے خاموشی سے دیکھ لیے ان کو پتہ نہیں تھا، قبرستان کے طرف جا کر زیارت کر کے عبرت لینے کے لیے پہنچتے تھے اور کہتے تھے یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو دوسروں کو دھوکہ دے دے، مجھ کو نہیں، طلقت کی ثلاث، تجھ کو 3 طلاق میں دے چکا ہوں، تجھ سے کوئی آس امید نہیں رکھا، لا رجعت بعدها، اليوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں کیوں کرے کیوں نہیں کرے، وغدا، کل کے دن حساب ولا عمل، آپ سے حساب لیا جائے گا اور کوئی عمل کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا قرآن مجید میں کہ آپ نیکی اور عمل صالح کو فوریت میں کر لو، جلدی سے کر لو، نیک عمل چھوٹ جائیں گا تو آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ ہر مومن اپنی نفس کو وہ عادت میں ڈالنا کہ یہ ادا سے، یہ بات سے، یہ زبان سے کھلنے سے پہلے یہ بات اللہ کو پسند آتی ہے یا اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ آپ کی زندگی میں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری زندگی، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سارا کا سارا یہ اللہ کے حوالے کر کے سپرد کر کے اس کی بندگی میں چلنا ہے مجھے۔ لا شریک لہ، کسی خواہشات کو شریک نہیں کروں گا، نہ کسی نفس کے حرام چیزوں کی طرف اس کو ڈبا کر اپنے آپ کو ہلاک کروں گا۔ اللہ کے سوا کسی اور کی رضا مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ یہاں پر ایک مومن اپنی زندگی میں جب غور فکر کریں گا، اس کو پتہ چلیں گا کہ آپ پیدا ہوئے اللہ کی بڑائی کے لیے،
تھوڑی سی غفلت سے اپنے آپ کو اپنی بڑائی سے بچا کر اللہ کی بندگی میں آ جائیے. اپنی نفس کو کہو کہ اے نفس تو اور تیری خواہشات اللہ رسول کے تابع دار ہو گئی تو کامیاب ہوئی, نہیں تو تو ڈوب کر مرے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس. کس کی نفس ہے؟ مؤمن کی نفس ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اللہ کی طرف تو راضی ہو کر خوش ہو کر تیرا انعام لینے اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے. یہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, نیک بندوں کے ساتھ داخل ہو جا, میری جنت میں تو داخل ہو جا. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. یہ چیز آپ کے اندر تڑپ اگر ہونا ہے تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن مجھ سے کس چیز میں ناراض ہوا, کل کے دن کون سے گناہ سے میں ابھی تک توبہ نہیں کیا. موبائل کے گناہوں سے سب سے زیادہ انسان دور ہونا چاہیے, کیونکہ وہ خواہشات کی طرف تو کیا اور غلط خواہشات بھی پیدا کر سکھاتا ہے. الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خواہشات کی پرستی سے جو حرام ہے اس سے محفوظ رکھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح بندگی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کے طرف, اس کی بندگی کی طرف, سچی بندگی اور سچی زندگی جینے کی توفیق دے. ایمان کے ساتھ ہمارا اور آپ کا خاتمہ کرے, کلمہ شہادت سے اس دنیا سے پرواز کر کے اختتام کرے, اور قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اور آپ پر رحم فرما کر جہنم کی آگ سے پناہ دے کر محفوظ فرما دے. ہمارے اور آپ کے والدین کی مغفرت فرما. رب العالمین عمل کی توفیق دے, اور رب العالمین ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا, اور برے خواہشات اور حرام چیزوں سے اللہ ان کو بچاؤ, اور اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو اور بیٹیوں کو بیٹوں کو نیک صالح بندوں میں اللہ تعالی شمار کر کے ان کی زندگی کے اندر ایمان کی کامیابی اور اللہ کی رضامندی کا مقصد قائم دائم رکھے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.